ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ موضوع ہے سردی کا موسم، احکام و مسائل۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ٹھنڈی کے موسم میں ایک مسلمان کو، مرد اور عورت کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے خیال سے اس ٹاپک پر پہلی بار گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ شتا کے معنی ہوتے ہیں ٹھنڈی کا موسم، اور صیف کے معنی ہوتے ہیں گرمی۔ یہ لفظ شتا پورے قرآن میں صرف ایک جگہ پر ذکر کیا گیا، وہ بھی سورہ قریش میں، جس کی تلاوت نماز میں بھی ہوئی اور پروگرام کی شروعاتی تلاوت میں بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسم کو ذکر کیا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ قریش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام ہے۔ قریش کا معنی ہوتے ہیں جمع ہو کر رہنے والی قوم، جو ایک ساتھ رہتی ہو، مل جل کر رہتی ہو، اس کو قریش کہتے ہیں۔ کیوں اس قبیلے کا نام قریش پڑا، اس پر مختلف باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا قصی جو تھے، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے ہیں، تو کہا سب لوگ اللہ کے گھر مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس آ کر رہو تاکہ ہمارا خاندان اکٹھے رہے، اس لیے اس قبیلے کا نام قریش پڑا، اور بھی دیگر وجوہات بتلائی گئی ہیں۔ اس قریش قبیلے کو مانوس کرنے کے لیے، دل رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ایلاف کے معنی ہوتے خوش کرنا، مانوس کرنا۔ قریش کو مانوس کرنے کے لیے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کس چیز کی مانوسیت؟ قریش کو اس چیز کی مانوسیت دینے کے لیے کہ یہ ٹھنڈی اور گرمی میں سفر کر سکیں۔ یہ بہت اہم بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قوم کو مال کے اعتبار سے ترقی کرنے کا فارمولہ شارٹ کٹ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بزنس کی دنیا میں اپنی جی ڈی پی صحیح کرنے کا طریقہ دیا ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، ٹھنڈی کے موسم کا سفر اور گرمی کے موسم کا سفر۔ دراصل سفر ہی وسیلہ ظفر ہے۔ کیا مطلب؟ سفر رزق کو کھینچتا ہے، رزق کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تجربے کا بھنڈار ہے، آدمی کی ہوشیاری کا کیندر ہے۔ سفر سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ جو انسان اور جو قوم، جو اسٹوڈنٹ، جو بزنس مین سفر نہیں کرتا، وہ ادھورا ہے، اپنی فیلڈ میں ہی ادھورا ہے۔ اگر ہم علم کی دنیا کو دیکھیں تو باقاعدہ علماء اہل حدیث نے، محدثین نے کتاب لکھی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، اور بڑی اس میں تاریخیں ذکر کی گئی ہیں کہ کسی نے 1 مہینہ سفر کیا ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، کوئی ہزاروں کلومیٹر چل کے چلا گیا۔ تو سفر کرنے سے علم بھی ملتا ہے، سفر کرنے سے رزق بھی ملتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رزق کے پس منظر میں ذکر کیا ہے۔ قریش قبیلے کے لوگ ٹھنڈی کے موسم میں یمن کی سائڈ طرف سفر کرنے کے لیے جاتے تھے، بزنس کرنے کے لیے، کیونکہ یمن کا ایریا گرم ہوتا ہے، اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف جاتے تھے کیونکہ وہاں کا ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ان کے اسی دونوں سفر کو اللہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ اللہ کا احسان ہے ان کے اوپر، قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا اور سال بھر کے 2 موسم کا ذکر فرمایا۔ اسی پر میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک سوال بہت اہم ہے، اور جی کے کا بھی ہے، جنرل نالج بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہوں سال بھر میں کتنے سیزن ہوتے ہیں، کتنے موسم ہوتے ہیں۔ کوئی کہے گا 3، کوئی کہے گا 4، الگ الگ لوگ بتلاتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہمارے علماء کرام نے گفتگو کی اور کہا کہ سال بھر میں بس 2 ہی موسم ہوتے ہیں، صرف ٹھنڈی اور گرمی۔ باقی جو آپ بتلا رہے ہیں وہ اس کی یا تو انڈنگ ہے اور یا تو اوپننگ ہے، وہ دراصل اپنے آپ میں الگ موسم نہیں ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت باریک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ٹھنڈی اچانک آ جائے تو انسان رہ نہیں پائے گا، اور اگر گرمی اچانک آ جائے تو بھی انسان نہیں رہ پائے گا۔ تو وہ دھیرے دھیرے آتی ہے، تو وہ جب دھیرے دھیرے آتی ہے تو آدمی اس کو الگ موسم نام دے دیتا ہے، ورنہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صرف 2 موسم کا ذکر کیا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الشتاء نصف السنہ والصیف نصفها، آدھا سال
ٹھنڈی ہے اور آدھا سال گرمی ہے. یہی بس دو موسم ہیں. اس لیے احکام قرآن میں ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں کہ راجح بات یہی ہے کہ سال کے صرف دو ہی موسم ہوتے ہیں, شتا اور صیف, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. قریش کے لوگ ٹھنڈی میں بھی سفر کرتے تھے, گرمی میں بھی سفر کرتے تھے. کیوں؟ بزنس کے لیے. اس سے ہی معلوم ہوا کہ موسم کوئی بھی ہو, انسان مال کے لیے نہیں رکتا ہے, وہ گھر میں نہیں بیٹھتا ہے. موسم کوئی بھی ہو, جس کو حرص ہے اپنے نفع بخش چیز کمانے کی, حاصل کرنے کی, اس کو موسم نہیں روک سکتا ہے, وہ جائے گا. اور الحمدللہ آج کے زمانے میں وسائل, اس زمانے میں وسائل نہیں تھے. صرف ٹھنڈی گرمی کی بات نہیں تھی, بات یہ بھی تھی کہ لٹیرے بھی راستے میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اخیر میں وہ بھی ذکر کر دیا, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, جس نے ان کو پیس عطا فرمایا, سکون عطا فرمایا, چور اچکوں سے ان کو محفوظ کیا. ریزن کچھ بھی ہو, چور اچکے ڈاکو لوگ قبیلے قریش کے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتے تھے, کہتے نہیں یہ مکہ کے متولی حضرات ہیں, مکہ کے اچھے لوگ ہیں, خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہیں, ان کو چھوڑ دو, جانے دو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں احسان ذکر کر کے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, جس گھر کی وجہ سے تمہیں اتنا رتبہ ملا ہے, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. بہرحال اس صورت کے اندر دو موسم کا ذکر ہے, ٹھنڈی اور گرمی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹھنڈی اور گرمی کیسے ہوتی ہے, کیا ریزن اس کے پاس ہے, کس وجہ سے ٹھنڈی ہوتی ہے, کس وجہ سے گرمی ہوتی ہے. سائنس کا اپنا الگ نظریہ ہے. سائنس کہتی ہے کہ اگر ہماری دھرتی سورج کے قریب ہے تو گرمی ہے, دور ہے تو ٹھنڈی ہے. لیکن جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے رب العالمین, وہ اپنے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور کہلوا رہا ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں جہاں نماز کی ٹائمنگ کا چیپٹر ہے, وہاں 537 نمبر پہ ایک حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة, جب سخت گرمی کا دن ہو تو ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھو, ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھو. یعنی کہ زوال ہونے کے بعد, سورج ڈھلنے کے بعد ترنت نہ پڑھا کرو, تھوڑا لیٹ کر کے پڑھو. اس لیے ہم اہل حدیث گرمیوں میں ظہر کی نماز ذرا تاخیر کر کے پڑھتے ہیں, یعنی جو زوال کا وقت ہے اس سے ذرا لیٹ کر کے پڑھتے ہیں, اور جب ٹھنڈی کا وقت آتا ہے تو تھوڑا سا ہم پہلے ہو جاتے ہیں. یہ نماز کو ٹھنڈا کرنا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ جب گرمی کا دن ہو تو نماز کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھو, وجہ بتلائی, فرمایا فإن شدة الحر من فیح جہنم, کیونکہ سخت گرمی یہ جہنم کی جوش کا حصہ ہے, جہنم جوش مارتی ہے. تکاد تمیز من الغیظ, غصے سے بالکل پھٹی جا رہی ہے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها لم یاتکم نذیر, جہنم بالکل پھٹی جا رہی ہے, اس کے انگارے ایک ایک محل کے برابر ایک ایک انگارہ ہے, اور اس میں وہ انگارے اڑ رہے ہیں, آگ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی جہنم کی جوش کا حصہ ہے یہ گرمی جو زمین پہ ہے. اب آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیسے ٹھنڈی اور گرمی ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے واشتکت النار الی ربها, جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی اور کہا یا ربی اکل بعضی بعضا, اے میرے رب میں جہنم, میرا ایک پارٹ میرے دوسرے پارٹ کو کھا رہا ہے. کیونکہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بہت غصے والا بنایا ہے, اتنا غصہ کہ پھٹ جائے. اور اس کا غصہ کیا ہے؟ غصہ یہ ہے کہ جو میری خوراک ہے وہ ڈیلے کیوں ہو رہی ہے. خوراک کون ہے اس کی؟ انسان اور پتھر. جو میری خوراک ہے وہ مجرم ہونے کے بعد بھی ڈیلے کیوں ہے, انتظار کیوں مجھے کرایا جا رہا, مجھے کھلایا کیوں نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو غصے سے بھر دیا ہے اور غصے سے پھٹی جا رہی ہے. اگر جہنم کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دے تو زمین پہ گناہ کرنے کے بعد ایک سیکنڈ بھی ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے. وہ ہم کو لپک کے ہم کو اچک لے جائے گی, کھا جائے گی, یہ زمین پھٹ جائے گی, اندر جھنس جائیں گے ہم لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ زمین پہ جس کو جیسے رہنا رہے, اس کو ہم نے آزادی دے رکھی ہے. کل قیامت کے دن سب کا پورا پورا حساب ہوگا. تو جہنم نے شکایت کی کہ اللہ میرا ایک پارٹ دوسرے پارٹ کو کھا رہا ہے, مجھے تجھ سے شکایت ہے, میں کیسے رہوں گی. جہنم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور وہ پیدا کی جا چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں اس کو بنایا جائے گا, نہیں, وہ تیار ہے, پیدا کی جا چکی ہے. اس کی کوالٹیز, اس کی خوبیاں, اس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے. شکایت کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذِنَ لَهَا نَفَسَيْن, اس کو 2 بار سانس لینے کی پرمیشن دے دی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو پرمیشن دیا کہ 2 بار تم سانس لے سکتی ہو. نَفَسٍ فِي الشِّتَاء, ٹھنڈی کے موسم میں ایک سانس, وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ, گرمی کے موسم میں ایک سانس. فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ, تو جو گرمی آپ محسوس کر رہے ہو وہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے. وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ, اور جو سخت ٹھنڈی آپ محسوس کر رہے ہو وہ بھی جہنم کی سانس کا ایک حصہ ہے. تو ٹھنڈی اور گرمی کیسے ہو رہی ہے؟ وہ جہنم کی سانس کا حصہ ہے.
اس کو علماء نے تفسیر کیا کہ اندر کی طرف جب سانس ہوتی ہے تو زمین کی گرمی وہ کھینچ لیتی ہے، ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اور جب باہر کی سانس ہوتی ہے تو زمین کے اوپر گرمی وہ پھینکتی ہے اور گرمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے کہ ٹھنڈک اور گرمی کیسے ہوتی ہے۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور فرض ہے۔ سائنس ہماری وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی گفتگو کر رہے ہیں۔ سائنس کا مطالعہ ابھی جنت و جہنم پہ نہیں ہے، جنت و جہنم پہ ان کا کوئی انالائز نہیں ہے، کوئی تجزیہ نہیں ہے، اور یہ بات جنت جہنم کی ہو رہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو بات بتلائی اپنے نبی کے ذریعے سے ایمان لانا اس پر فرض ہے۔ کیسے؟ کیوں؟ یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے، لہٰذا ایمان لانا فرض ہے۔ اسی لیے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر بہت تیز گرمی ہوگی تب بھی میری مخلوق رہ نہیں پائے گی، اور اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی تب بھی میری مخلوق نہیں رہ پائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو ایٹماسفیئر بنایا ہے اس کے اندر نہ زیادہ گرمی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہے۔ متکئین فیہا، اللہ نے فرمایا جنت میں جنتی جانے کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سخت دھوپ کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، سخت سردی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اس کے الٹ اللہ نے جہنم کے بارے میں فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، جہنم کے اندر سخت گرمی بھی ہوگی، پانی بھی گرم، بستر بھی گرم، ماحول بھی گرم، ساری چیزیں گرم ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جہنم کے اندر ایک قسم کا عذاب وہ ہوگا جو انتہائی زیادہ ٹھنڈ ہوگا، جس کو اللہ نے قرآن میں زمہریر کے نام سے ذکر کیا۔ زمہریر سخت ٹھنڈی کو کہتے ہیں۔ یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ وہ جہنم جو آگ سے تیار کی گئی ہے اسی میں ایک ایریا ایسا ہے جہاں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی، اور وہ بھی عذاب جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اگر نمونہ انسان کو دیکھنا ہے اللہ کی قدرت کا تو وہ آپ سمندر دیکھ سکتے ہیں جس میں کھارا پانی اور میٹھا پانی ایک ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب زمین پہ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ رب العالمین جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ جہنم کو ایسا کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو جہنم کے اندر ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے، واقعی سخت سردی بھی انسان کے لیے جان لیوا ہے، انسان کی جان چلی جاتی ہے اگر زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں جب کپڑے کو ذکر کیا جو ہم اور آپ پہنتے ہیں تو اللہ نے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لوگوں والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تاکلون، اے میرے بندو تمہارے رب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپایوں کو بھی پیدا فرمایا۔ چوپایوں کا فائدہ کیا کیا کہ اس سے تم اونی کپڑا بھی نکالتے ہو جس سے تم اپنی گرمی حاصل کرتے ہو، ٹھنڈی میں بچتے ہو، اور بہت سارے فائدے کی چیزیں تمہیں جانوروں میں مل جاتی ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بھوک ہونے پر کھانے کے وقت میں کھا بھی سکتے ہو، جانور کھائے بھی جا سکتے ہیں، ان کے بال ان کے اون سے کپڑے بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے احسان کے طور پہ ذکر کیا، ٹھنڈی کا کپڑا، گرمی کا کپڑا، سب کپڑے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول لکھتے ہیں کہ جب ٹھنڈی کا موسم شروع ہوتا تھا تو حضرت عمر لوگوں سے اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے ان الشتاء قد حضر، اے دنیا کے لوگوں، اے میری سلطنت میں رہنے والے، میری رعایا، ٹھنڈی کا موسم بالکل جاری و ساری ہو گیا، شروع ہو گیا۔ وَهُوَ عَدُوٌ، اور یاد رکھو یہ ٹھنڈی تمہارے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، تمہاری دشمن بھی ہے۔ فَتَأَهَّبُوا لَهُ أُهْبَتَهُ، تو جس طریقے سے یہ دشمن بہت خطرناک ہے اسی طریقے سے اس کے لیے تیاری بھی کرو۔ مِنَ الصُّوفِ وَالْخِفَافِ وَالْجَوَارِبِ، اونی کپڑے بھی خرید لو، چمڑے کے موزے بھی خرید لو، کپڑوں کے موزے بھی خرید لو۔ فَإِنَّ الْبَرْدَ عَدُوٌ، کیونکہ یہ سخت ٹھنڈی انسان کی دشمن ہے۔ سَرِيعٌ دُخُولُهُ وَصَعْبٌ خُرُوجُهُ، یہ انسان کے اندر بہت جلد داخل ہو جاتی ہے لیکن نکلتی بڑی مشکل سے ہے۔ یہ حضرت عمر اپنی رعایا میں اعلان کرتے تھے، اپنی رعایا کو آگاہ کرتے تھے کہ ٹھنڈی کا موسم شروع ہو رہا ہے، جان لیوا ہے، اس سے بچنے کی تیاری کرو، جیسے تمہاری تیاری ہونی چاہیے اس طریقے کی تیاری کرو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا سے کہتے تھے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں آگ سینکنے کے بارے میں بھی آیت ہے، یہ جو جل رہا ہے الیکٹرانک، یہ بھی آگ سینک رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ لوگ کوئلہ جلاتے ہیں، بعض جگہوں پہ لوگ لکڑی جلا رہے ہیں، الگ الگ طریقے سے آگ سینک رہے ہیں۔ یہ جو عام زندگی ہماری گزر رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نارمل ڈیلی لائف بھی قرآن میں ڈسکس ہے، قرآن میں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اور احساس بھی ہوتا ہے واقعی اللہ کی کتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہیں۔ اس سخت سردی کے موسم میں یہ گرم کپڑا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
یہ سائبان، یہ چھت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بند دیواریں ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، گرم پانی کے آلات ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وضو کرنے کے بعد، نہانے کے بعد موٹے کپڑے جس سے ہم اپنے پانی کو سکھاتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی قدر ان سے پوچھیے جو روڈ پہ زندگی گزارتے ہیں، جن کے سر پہ نہ کوئی چھت ہے، نہ دائیں بائیں کوئی دیوار ہے، نہ بدن پہ کوئی گرم کپڑا ہے، اور اگر بھیگ جائیں تو پوچھنے کے لیے نہ کوئی موٹا کپڑا ہے، جو آگ کے ایک انگارے کو ترس رہے ہوں اس سخت سردی میں، ان سے پوچھیے ان نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام جب شادی کرتے ہیں تو ان کے سسر جی نے ان سے مہر میں طے کیا تھا کہ 8 سال آپ میری بکریاں چراؤ گے، تب میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ سسر جی نے کہا کہ 2 سال اور اگر چرا دو تو اچھا رہے گا، یعنی 8 پہ تو ایگریمنٹ ہے، 2 ایز یو وش، 10 سال آپ بکری چراؤ، یہ مہر طے ہوگی اور بدلے میں اپنی بیٹی آپ کو میں دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک اپنے سسر کی بکریاں چرائی ہیں، کس لیے کہ سسر جی نے اپنے جگر کا ٹکڑا مجھے دیا ہے، مجھ سے بیاہا ہے، مجھ سے شادی کی ہے۔ اب وہاں سے جب مدت پوری ہو گئی تو اب جانے لگے اپنے گھر کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر کو ذکر کیا اور فرمایا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، راستے میں چل رہے، رات کا اندھیرا ہے، راستہ بھی دکھ نہیں رہا ہے اور سخت ٹھنڈی کا موسم بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی یہیں پر ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، مجھے جانے دو، میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا، دیکھوں گا یہ آگ کا انگارہ یہاں پر کیسے ہے، او جذوۃ من النار لعلکم تستلون، یا آگ کی کوئی چنگاری مل جائے گی تو لے آؤں گا، اس سے تم اپنے آپ کو سینک لینا، تاپ لینا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ایک جگہ پہ روک کے اور کہہ رہے ہیں آگ وہاں مجھے دکھائی دے رہی، مجھے جانے دو، کچھ نہ کچھ معلومات ملے گی، اندھیرا ہے، راستہ نہیں دکھائی دے رہا، ہو سکتا ہے راستہ دکھ جائے اور کوئی چنگاری ہی مل جائے گی تو سینک لینا، تاپ لینا۔ تو سینکنے اور تاپنے کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں پر کچھ اور معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو نبوت کے تاج سے سرفراز کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمایا اور فرمایا موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں بلایا ہوں نبی بنانے کے لیے، میں تمہارا رب ہوں، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں جو تم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو اس میں قرآن کی اس آیت میں کہا گیا کہ آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ تم اس کو سینک لو، تاپ لو۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ کانسیپٹ، یہ تصور تھا کہ اگر سخت ٹھنڈی ہے، سردی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے تو آگ کا سہارا لینا پڑے گا، آگ کو سینکنا پڑے گا۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی دیہاتی پن بھی نہیں ہے، یہ نبی کر رہے ہیں، اس میں شہری اور دیہاتی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ نبی کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں 3 جگہوں پہ اللہ نے ڈسکس کیا ہے، ایک سورہ نمل کی آیت نمبر 7 میں، سورہ قصص کی آیت نمبر 29 میں اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 میں۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے 2 فائدہ موسیٰ علیہ السلام اٹھانا چاہتے تھے، ایک یہ کہ راستہ دکھ جائے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، دوسرا ہے کہ سخت سردی ہے، میری بیوی کے لیے انتظام ہو جائے تاکہ ان کے تاپنے اور سیکنے کا انتظام ہو جائے۔ ایک پیغام یہ بھی دیا کہ اپنے سسر جی کے گھر سے جب بیوی کو لے کر اپنی ذمہ داری پہ جا رہے ہیں تو اپنی بیوی کو ٹھنڈی بھی نہ لگے، یہ موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں، اس کا بھی انتظام کر رہے ہیں اور کہنے بیوی ٹھہرو، میں یہ چنگاری لے کے آتا ہوں، میں یہ سلگتا ہوا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ تم اس سے اپنے بدن کو سیک سکو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تصور تھا، ہمارے نبی کے زمانے میں بھی آگ تاپنے کا تصور تھا۔ اس پر ایک روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب وہ لڑائی لڑی جا رہی تھی جس میں 10,000 لوگوں نے مدینہ کو گھیر لیا تھا، اس میں مشرک بھی تھے اور دوسری قوم کے لوگ کفار سب اکٹھے تھے، مسلمانوں کی حالت خراب تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جاسوس چاہیے تھا، جاسوس آپ دشمن فوج میں بھیجنا چاہتے تھے تاکہ جا کے دیکھ کے آئے کہ ان کی تیاری کیا، وہ کر کیا رہے ہیں، لیکن اتنی سخت سردی تھی۔ حضرت حذیفہ کا بیان ہے وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ، سخت تیز ہوا چل رہی تھی اور ٹھنڈک اتنی تھی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے ہمارے دانت کٹکٹا رہے تھے۔ مدینے کی سردی آج اتنی ترقی کے بعد بھی آپ باہر کھڑے ہو جائیں کھلے میدان برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس زمانے میں جب گھر و مکان وہ نہیں تھے، وہ بلڈنگیں نہیں تھی، کھلا تھا سب کچھ، اور وہ بھی جنگ کا ماحول ہے، 10,000 دشمن نے باہر سے گھیرا کر رکھا، مدینہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ماحول ہے۔ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سخت ٹھنڈی ہے، ایسی ٹھنڈی کی دانت کڑکڑا رہے ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو دشمن کی فوج میں جاسوس بن کے جائے، وہاں سے خبر لے کے آئے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں اٹھا، سب خاموش، سب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں۔
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو جائے قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا؟ کوئی نہیں بولا، سب خاموش۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ حضرت حذیفہ نے تمام لوگوں کی طرف سے عذر پیش کرتے ہوئے کیا کہا؟ سخت ٹھنڈی تھی اور ہوا تیز چل رہی تھی اور دشمن کی فوج میں جانا تھا، جاسوسی کا کام کرنا تھا، اس لیے شاید سب خاموش تھے۔ جب 3 بار اللہ کے نبی نے پکارا کوئی نہ اٹھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حذیفہ اٹھو تم جاؤ۔ کہا جب میرا نام لے لیا تو اب تو میں جانا ہی پڑے گا، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں اٹھا، اتنی ٹھنڈی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، دعائیں دی، میں گیا، میں دشمن کی فوج میں داخل ہوا اور اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے تنبیہ کیا تھا، دیکھنا حذیفہ پکڑے مت جانا، مسلمانوں کے لیے مصیبت مت کھڑی کرنا، میرے لیے مصیبت مت کھڑی کرنا، بہت ہوشیاری سے جانا۔ جی اللہ کے نبی گئے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں دشمنوں کی فوج میں جب میں پہنچا تو میں نے وہاں پر ابو سفیان کو دیکھا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، جنگ کے دشمنوں کی فوج کی طرف سے لیڈر تھے۔ کہتے ہیں فرائیت ابا سفیان یسلی ظہرہ بالنار، میں نے دیکھا اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں دشمنوں کی طرف سے جو لیڈر ہیں ابو سفیان تھے، وہ آگ سے اپنی پیٹھ سیک رہے تھے، یعنی آگ جلا کے اور اپنی پیٹھ سیک رہے تھے۔ میں نے اپنی تیر نکالی، کمان پہ رکھا کہ دشمن ہے، لیڈر اللہ کام ختم کر دیتے ہیں، لیکن مجھے یاد آیا نبی فرما رہے تھے پکڑے مت جانا، مسلمانوں کے لیے مصیبت مت کھڑی کرنا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو انہیں بعد میں مسلمان کرنا تھا، انہیں صحابی بنانا تھا، انہیں جنتی بنانا تھا، موت لکھی نہیں تھی، کیسے ہو جاتا؟ کہتے میں نے دیکھا، میں نے ساری فوج کو دیکھا، سب خبریں کلیکٹ کی، اس کے بعد چپ چاپ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، اور جب آنے لگا، جا رہا تھا آ رہا تھا، یعنی جتنے ٹائم تک میں اللہ کے نبی کے مشن پہ تھا اتنے ٹائم تک مجھے ٹھنڈی لگ رہی تھی کہ نہیں لگ رہی تھی، اس کے بارے میں حضرت حذیفہ کا اسٹیٹمنٹ سنیے، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں فرجعت وانا امشی فی مثل الحمام، جب میں گیا اور آیا اتنی سخت ٹھنڈی میں، جب تیز ہوا چل رہی ہو، دانت کٹکٹا رہے ہوں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں تو حمام میں ہوں، یعنی گرم محسوس ہو رہا تھا، مجھے ٹھنڈی لگ ہی نہیں رہی تھی، بالکل نارمل مجھے لگ رہا تھا، میں گیا اور آیا، مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ فلما اتیتہ فاخبرتہ بخبر القوم، میں نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری بات بتائی جو جس کے لیے انہوں نے بھیجا تھا۔ وفرغت وقررت، جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی یہ انفارمیشن، یہ ڈیٹا آپ کے پاس، میرا کام ختم، جیسے میں کہا کہ میرا کام ختم، میں کانپنے لگا۔ وقررت، میرے دانت بجنے لگے، اچانک ٹھنڈک بہت تیز مجھے لگنے لگی۔ شارحین نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ جس دم وہاں سے اٹھے اور کام پہ گئے، کام کر کے تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن ان کو ملی تھی، ان کو ٹھنڈک نہیں لگ رہی تھی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں، آپ کی فرما برداری کی برکت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی خاص دعا کی وجہ سے ٹھنڈک نہیں لگ رہی تھی۔ کہنے جیسے میں اپنا کام فنش کیا، وقررت، میں کانپنے لگا، میرے دانت بجنے لگے۔ فالبسنی رسول اللہ من فضل عباءہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بچھا کے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، آپ نے فوراً اسی میں مجھے بٹھا لیا اور اپنی ہی چادر میں مجھے بٹھا لیا، اور میں بھی گرم ہو گیا۔ پہلے سے اللہ، کوئی آدمی اگر چادر پہلے سے استعمال کیے وہ کمبل ہو، رجائی ہو، تو وہ پہلے سے آلریڈی گرم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ عباء میں سے جو باقی حصہ تھا اس میں مجھے بٹھا لیا، اور میں اسی فلم ازل نائما، تھوڑی سی گرمی میرے بدن کو لگی کانپنے کے بعد تو میں سو گیا، حتی اصبحت، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ فلما اصبحت، جب فجر کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا قم یا نعمان، زیادہ سونے والے میرے صحابی اب کھڑے ہو جاؤ، صبح کے وقت ہو گیا۔ نعمان عربی میں بولتے ہیں زیادہ سونے والے انسان کو۔ کہا قم یا نعمان، زیادہ سونے والے میرے صحابی اب اٹھ جاؤ، صبح کا وقت ہو گیا، فجر ہو گئی۔ اس حدیث پاک سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کے زمانے میں بھی آگ تاپنے کا تصور تھا۔ ابو سفیان جو کہ دوسری پارٹی میں تھے وہ آگ تاپ رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سخت ٹھنڈی کے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھی کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی چادر میں ان کو جگہ دے دی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ جب سخت سردی کا موسم ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دے رکھا ہے، دان پن کرنا ہی چاہتے ہیں تو لوگوں کی ٹھنڈک دور کرنے کے انتظام کر دیجئے۔ اللہ کی قسم بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کے بدن پہ کپڑا گرم آ جائے، کسی کے بچے کانپ نہ رہے ہوں اور ٹھنڈی کی وجہ سے بیمار نہ ہوں، اس طرح کے آپ کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور وہ جو حضرت حذیفہ کے ساتھ ہوا وہ تو اللہ کی طرف سے تھا، وہ ہمارے نبی کی دعا کا اثر تھا۔ وہ حضرت حذیفہ کی کرامت ہو سکتی ہے، نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ آج شاید ہمارے لیے ایسا نہ ہو کہ امام صاحب نے کہا کہ جاؤ میرے لیے کھانا لے آؤ تو اس کو ٹھنڈی نہیں لگے، پھر سینہ کھول کے وہ چل رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
مشکل ہے، بہت مشکل ہے. وہ نبی تھے، نبی معجزہ کر سکتے ہیں، وہ صحابہ تھے، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ گرم کپڑے کا استعمال کر سکتے ہیں، آگ کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری چیز ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک بات میں اور بھی بتا دوں. جب آگ کا استعمال سخت سردی میں کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے گفتگو آ ہی گئی ہے، تو حدیث میں ایک بات اور بتائی گئی ہے جو آج بڑے بڑے لوگ آپ کو بتلاتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں اپنے بند کمرے میں انگیٹھی جلا کے آپ نہ سوئیے، ورنہ آکسیجن ختم ہو سکتا ہے، سب کی موت ہو سکتی ہے. یہ گرم ہیٹر نہ جلا کے سوئیے، موت ہو سکتی ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہوئے. اگر میں کہوں کہ یہ چیز حدیث میں پہلے سے منشن ہے، یہ لوگوں کی اپنی ایجادات نہیں، یہ لوگوں کی اپنی پہلی معلومات نہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کہہ کے چلے گئے، تو شاید تعجب نہ ہو. اللہ کے نبی کی حدیث سنیں. صحیح بخاری میں 3316 نمبر پہ ایک روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمر الانیہ، اے میری امت کے لوگوں اپنے برتنوں کو ڈھک دیا کرو. اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو کوئی لکڑی ہی اس کے اوپر بسم اللہ کر کے رکھ دیا کرو. وَأَوْكُ الْأَسْقِيَا، مشکیزوں کے منہ کو باندھ دیا کرو. وَأَجِيفُ الْأَبْوَابِ، اور رات میں سونے کے وقت اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر دیا کرو. یہ عجیب و غریب تعلیم ہے کہ سونے کے وقت دروازے بند کر لیا کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. صرف چور نہیں، شیطان بھی دروازوں سے داخل ہوتا ہے، اس لیے ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ سونے کے وقت اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرو. وَاقْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ، اور رات جب شروع ہونے لگے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر جمع کر لیا کرو، روک لیا کرو، اکٹھا کر لیا کرو. فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتشارًا وَخَطْفَةً، کیونکہ جب رات شروع ہوتی ہے تو جنات اور شیطان معاشرے میں گلیوں میں پھیل جاتے ہیں اور بچوں کو اچکنے لگتے ہیں، ایمان اچکتے ہیں، آسیب کی بیماریاں ہوتی ہیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ بچوں کو جب رات شروع ہو تو اپنے پاس جمع کر لیا کرو. یعنی جیسے اسکولوں میں اٹینشن رجسٹر سے حاضری ہوتی ہے، ایسے اپنے بچوں کو دیکھو، چھوٹا کہاں گیا، بڑا کہاں گیا، ہاں بچے سب ہے گھر کے اندر کی نہیں ہے، دھیان دو، توجہ دو. یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں روک لیا کرو. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ، سونے کے وقت چراغوں کو بجھا دیا کرو. نبی کے زمانے میں چراغ کون سے ہوا کرتے تھے؟ وہ جس میں بتی اور تیل ڈال کے جلایا جاتا تھا. آج سے 20 سال پہلے بھی وہ چیز ہمارے اور آپ کے درمیان تھی. آپ نے فرمایا وہ تمام چراغ بجھا دیا کرو سونے کے وقت. کیوں؟ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ، کیونکہ بعض جانور بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس میں سے چوہا بھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت شرارتی یہ جانور ہے، کیونکہ یہ موذی ہے. بعض دفعہ اسی بتی کو، جو چراغ کی بتی ہوتی ہے، اسی کو کھینچ کر، جلتی ہوئی بتی کو کھینچ کر لے جا کر وہاں کر دیا. اب پتہ لگا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی. آج کے زمانے میں صوفہ جل سکتا ہے، آج کے زمانے میں آپ کی رضائی، آپ کے کمبل جل سکتے ہیں. اگر آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں چراغ کا استعمال نہیں ہوتا، کیا الیکٹریسٹی میں آگ نہیں لگتی ہے؟ آگ لگ سکتی ہے. نبی کی حدیث قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ زمانہ ختم ہو گیا تو اس کی ویلیڈیشن نہیں ختم ہوگی. اس لیے اس حدیث پہ آج بھی عمل ہوگا. اس زمانے میں چوہیا آگ لگواتی تھی، پورے گھر میں آگ لگ جاتی تھی. آج شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے، آج کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، بچوں کی نادانی ہو سکتی ہے، آگ لگ سکتی ہے. تو اللہ کے نبی کی ایک واضح دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، اے میری امت کے لوگوں، آگ کو اپنے گھروں میں سونے کے وقت چھوڑا نہ کرو، آگ کو بجھا کے ہی سویا کرو، آگ کو بجھا کے ہی سویا کرو. اب وہ کسی طرح کی بھی آگ ہو، اس میں بہت سارے فائدے ہیں اور اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے. اس حدیث سے میں استدلال کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا کہتی ہے کہ بند کمرے میں انگیٹھی نہ جلاؤ، ہیٹر نہ جلاؤ. یہ حدیث پاک پہلے سے ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے، لہٰذا سونے کے وقت آپ اس کو بند کر دیا کریں تاکہ کسی طرح کے حادثات سے ہم اور آپ محفوظ ہو سکیں. یہ سردی کے متعلق کچھ باتیں ہیں. اب اس کے متعلق کچھ احکام میں بتلا دوں، احکام، کچھ مسئلے مسائل. دیکھیے، سردی اور گرمی اس آدمی کے لیے امپورٹنٹ ہیں. آج کے درس کے موضوع کو لے کر جو سننا چاہے، جاننا چاہے، جو نمازی ہوگا، جس کو دین پہ چلنا ہے، اس کے لیے آج کا موضوع بڑا اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جس کو نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں، اس کو آج کے ٹاپک سے کوئی مطلب نہیں. مسئلے مسائل دیکھیے. جب سردی ہوتی ہے اور زیادہ سردی پڑ جائے، اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ موسم ہی کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. مسلمانوں میں تو کم، دوسرے مذاہب کے لوگ اور موسم کو گالی دے رہے ہیں. موسم نے کیا بگاڑا ہے؟ ایک مسئلہ جان لیں کہ موسم کو گالی دینا، زمانے کو گالی دینا، یہ اسلام میں سخت منع ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دنوں کو اور راتوں کو الٹتا اور بدلتا رہتا ہے، دن و رات کو چلانے والا لانے والا اللہ رب العالمین۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دن و رات کے پلٹنے میں عقل والوں کے لیے، بصارت والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے بڑی عبرت کی چیز موجود ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یؤذینی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو موسم کو گالیاں دیتا ہے، وانا الدہر، جبکہ میں ہی زمانہ ہوں، بیدی الامر، میں ہی لوگوں کو، میں ہی موسموں کو بدلتا ہوں، میں ہی دن و رات کو بدلتا ہوں، میں ہی سردی اور گرمی اور برسات لاتا ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو بدلنے والا میں ہوں، لہٰذا اگر میرے کام کو کوئی گالی دے رہا ہے تو گویا مجھے گالی دے رہا ہے۔ موسم کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دن و رات کون بدل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرے اس کے کام کو اگر آپ گالی دے رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے وہ گالی مجھ پہ لگ رہی ہے، اور اگر تم مجھے گالی دو گے تو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اللہ کو تکلیف پہنچانے والا اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ اس لیے علماء نے کہا حرام ہے کہ آپ کسی بھی موسم کو گالی دو۔ بخار تک کو گالی دینے سے اسلام نے منع کیا ہے، بخار تک کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ جو بخار بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں اس کو ہم نہیں گالی دے سکتے، موسم کو کیسے گالی دے سکتے؟ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے سخت سردی ہو، سخت گرمی ہو، سخت برسات ہو، موسم اور حالات کسی بھی طرح کے ہو، آپ موسم اور زمانے کو گالی نہیں دے سکتے۔ اور یہ ایک طرح سے صبر بھی ہے، اس صبر پہ ثواب مل رہا ہے۔ صبر تین طرح کے ہوتے ہیں، صبر علی الطاعات، اللہ تعالیٰ نے جو نیکیاں کرنے کے لیے کہا وہ کرو، کرنے میں دقت آ رہی ہے صبر کرو، ثواب الگ ملے گا۔ صبر علی المعصیہ، اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچو، بچنے میں دقت آ رہی ہے، اللہ ثواب دے گا۔ صبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں مقدر کر دیا، جو تقدیر میں لکھ دیا کہ جہاں تم رہو گے وہاں کا موسم ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں کسی اور علاقے میں پیدا کر سکتا تھا جہاں کا موسم اس سے ڈیفرنٹ ہو، الگ ملک میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے جہاں پیدا کیا گویا کہ وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے کہ آپ کے لیے یہی موسم ہے۔ تو اس موسم کو اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تقدیر کا حصہ سمجھ کے صبر کرنا، اور اس سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے تیاریاں کرنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ نمبر 1 تھا۔ مسئلہ نمبر 2، جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے تو اکثر لوگ تو نماز ہی بند کر دیتے ہیں، ویسے ہی 95% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان ایگریمنٹ اسی بات کا ہے کہ مسلمان نماز پڑھے گا، مشرک کافر نہیں پڑھے گا، یہ ایگریمنٹ ہے۔ اس ایگریمنٹ کو 95 مسلمان نہیں کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ 5% جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی 2 سے 2.5-3% وہ لوگ ہوتے ہیں جو موسم آنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ٹھنڈی آ گئی چھوڑ دیں گے، ان کے گھر میں کام آ گیا چھوڑ دیں گے، شادی بیاہ آ گیا چھوڑ دیں گے، ان کو کچھ دنیاوی چیز آڑے آ رہی ہے تو وہ چھوڑ دیں گے۔ 2-2.5% بچتے ہیں جو پکے نمازی ہیں، اس میں بھی جب ٹھنڈی کا موسم آتا ہے تو جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے وضو بنانے میں دھاندلی کرتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لہذا وضو صحیح سے بنایا جائے۔ یہ بات طے ہے کہ جب آپ وضو بنائیں گے، سخت ٹھنڈی کا موسم ہے تو بھائی کس کو اچھا لگتا ہے کہ اپنے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالے، کس کو اچھا لگتا ہے اپنے پاؤں میں پانی ڈالے، کس کو اچھا لگتا ہے اپنے منہ پہ پانی ڈالے؟ سخت ٹھنڈی میں جہاں اچھے صفائی پہ گیان دینے والے ایک ہفتہ نہا نہیں رہے ہیں، اس سماج اور معاشرے میں ایک مسلمان کو کہا جا رہا ہے 5 بار وضو کر، وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھو، منہ میں کلی پانی ڈال کے کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، کان میں مسا کرو، یہ سب چیزیں تو ٹھنڈی میں لوگ ڈھک رہے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے وضو کرو۔ تو ٹھنڈی اگر موسم ہے، آپ کے پاس پانی گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، آپ کے پاس کوئی ویوستھا نہیں پانی گرم کرنے کا، وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اگر تم وضو کرو گے تو وہ ثواب ملے گا جو ایک سپاہی کو بارڈر پر کھڑے ہونے کا ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے گناہ مٹائے جاتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات انسان کے بلند کیے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی بتائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدہ جگہوں پر پانی لگانا، یعنی کہ وضو کرنے میں دقت ہو رہی ہے، پانی کی ٹھنڈک سے انسان کو پریشانی ہو رہی ہے، پھر بھی وضو کر رہا ہے، کیونکہ وضو میں وہاں تک دھلنا ضروری ہے، فرض ہے۔ مسجد کی طرف زیادہ قدم لانا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ 3 چیزیں ہمارے نبی نے بتائی، فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی ہے ملک کی پہرہ داری کرنا،
جس طریقے سے سرحد کی پہرےداری کوئی کرتا ہے تو دشمن اس سرحد کے اندر نہیں آتا، ایسے ہی جو یہ 3 کام کرتا ہے شیطان اس آدمی کے اندر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دونوں کو میچ کر کے ثواب ایک بتلا دیا، کہا سرحد پہ جو آدمی رہتا ہے وہ سردیاں برداشت کرتا ہے، وہ گرمیاں برداشت کر رہا ہے، وہ سب کچھ جھیل رہا ہے، تو اس کو جو ثواب مل رہا ہے میری امت کا اگر کوئی شخص یہ 3 کام کر لے، یعنی کہ ٹھنڈی میں وضو کرنے میں دقت ہو رہی ہے لیکن وضو میں وہ بےمانی نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے، صحیح ڈھنگ سے وضو کرے، گرم پانی ملتا ہے تو اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرے، نہیں ملتا ہے پھر بھی اچھی طریقے سے وضو کرے، اس کو سرحد پہ رہنے والے سپاہی کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ ہم گرم کپڑا پہنے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ اوپر نہیں جائے گا، لوگ وضو بنا رہے ہیں نہیں جائے گا، نکالنا نہیں چاہتے، ٹھنڈک لگے گی، اب یہیں تک سمیٹا اس کے بعد یہیں تک دھل لیا چلے جائے نماز پڑھنے، جبکہ یہاں تک دھلنا فرض ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے جان بوجھ کر کوتاہی کی، وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ نمبر 2۔ مسئلہ نمبر 3، وضو ہی کے اندر ہے مسح کرنا، سر کا مسح کرتے ہیں نا، سر کان کا، یہ مسح کرنا فرض ہے وضو کا، یعنی اگر کوئی آدمی وضو پورا کر لے اور سر کا مسح نہ کرے تو اس کا وضو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اے لوگوں نماز کے لیے جب وضو کرو اپنے سر کا مسح کیا کرو، اور سر کے اندر کان بھی داخل ہے، یعنی سر اور کان دونوں کا مسح کرنا ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں لوگ ٹوپی نہیں اتارنا چاہ رہے ہیں، لوگ اپنے کان میں لگائے ہوئے گرم کپڑے کو نہیں ہٹانا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہاں وہاں وضو کر لیا اور اس کے بعد اس پہ سر پہ مسح ہی نہیں کیا، یہ ہاتھ ایسے ہوا میں اڑا دیا، یہ مسح نہیں مانا جائے گا۔ سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ جہاں سے آپ کے سر کی شروعات ہے وہاں سے لے کر آپ پیچھے گدی تک لے جائیں اور واپس اس کو لے کے آئیں ہو بہو، ایسا نہیں کہ صرف لے کے چلے گئے، لانا بھی ہے واپس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کان کا بھی مسح کرنا ہے، کیونکہ ایک روایت میں کہا گیا الاذنان من الراس، کان جو ہے وہ سر کا حصہ ہے، اس کو چہرے میں نہ لائیے کہ چہرہ جب دھلیں گے تب اس کو بھی دھلیں گے، نہیں، اس کو سر کے ساتھ انکلوڈ کیا گیا۔ تو اللہ نے جب سر کا مسح کرنے کے لیے کہا تو کان کا بھی مسح اسی میں آ گیا، لہذا سر کا بھی مسح ہونا چاہیے اور قاعدے سے ہونا چاہیے۔ بغیر سر کے مسح کے اگر کوئی نماز وضو کرے گا تو اس کی وضو نہیں مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت ساری آسانیاں کی ہیں، انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پگڑی باندھے ہوئے ہے، پگڑی باندھتا ہے، اس کا مزاج ہے، اب وہ مسح سر کا کرے گا کہ پگڑی کے اوپر مسح کر لے گا؟ کیا کرے؟ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے سر کے اوپر مسح کرنے کا، اور اسی سر پہ اس نے پگڑی باندھ لی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ثوبان کہتے ہیں ان النبی امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخین، سر کے اوپر بدھے ہوئے پگڑی پر مسح کرنے کی اجازت نبی نے دی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے سر پہ پگڑی باندھتا ہے اور ٹھنڈی کے دن میں وہ چاہتا ہے کہ میں پگڑی نہ اتاروں تو سر پہ مسح کی جگہ پہ وہ اپنی پگڑی پہ مسح کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ثابت ہے کہ وہ دوپٹہ سر پہ اچھی طریقے سے باندھتی تھیں، تو جب وضو کا وقت آتا تھا سر کے مسح کے وقت وہ دوپٹہ نہیں اتارتی اور اوپر سے اپنے دوپٹے ہی پہ مسح کر لیتی تھیں۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ افضل تو ہے کہ دوپٹے پہ عورتیں مسح نہ کریں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتی ہے اس وجہ سے کہ دوپٹہ اتارنے میں اس کو مشکل ہے، پریشانی ہے، یا کوئی اس کے ساتھ عذر ہے تو وہ کر سکتی ہے، جائز کہا جا سکتا ہے، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ وہ دوپٹہ اتار کے سر کا مسح کرے۔ تو یہ بھی مسئلہ اس کے اندر آ گیا۔ مسئلہ نمبر 5 جو عام طور سے آپ جانتے ہیں، ٹھنڈی آئی اور پیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا دھلنا ہے، تو ہم لوگ موزہ پہنتے ہیں، کوئی چمڑے کا پہن رہا ہے، کوئی کپڑے کا پہن رہا ہے، دونوں موزے پہ مسح ثابت ہے، لیکن اس کے لیے شرط، پگڑی پر مسح کرنے کے لیے، دوپٹے پہ مسح کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، مطلب ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے پگڑی وضو کر کے پہنا ہو، ایسی کوئی شرط نہیں، لیکن موزے پر مسح کرنے کے لیے 2 شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے موزہ وضو کے بعد پہنا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، وہ اگر آپ گھر پہ اپنے ہیں تو صرف 1 دن 1 رات، اور اگر سفر پہ ہیں تو 3 دن 3 رات، اتنے تک ویلڈ ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ اور شروعات کب سے ہوتی ہے؟ جیسے کسی آدمی نے جمعے کے لیے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد موزہ پہن لیا اور اس کے بعد مسجد چلایا جمعے کی نماز پڑھنے، اب جمعے کی نماز اس نے موزے میں پہنی، ابھی مسح نہیں کیا کیونکہ وضو کرنے کے بعد وہ موزہ پہنا ہے، اب اس کا وضو چل رہا ہے، وضو ٹوٹا نہیں، عصر کی نماز اس نے اسی وضو سے پڑھ لی، عصر کے بعد اس کا کوئی معاملہ ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وضو ٹوٹ گیا، مغرب تک کوئی نماز نہیں پڑھنی، مغرب کے وقت اس کو نماز پڑھنی تھی، تو اس کو یاد آیا کہ میرا وضو تو ٹوٹ چکا ہے، اب وہ وضو جب کرے گا تو پیر دھلنے کی جگہ پہ مسح کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور وہ جو 1 دن اور 1 رات ٹائمنگ جوڑا جائے گا وہ یہاں سے جوڑا جائے گا، مغرب کے جب اس نے مسح کیا یہاں سے شروع کیا جائے گا، پہنا موزہ کب ہے؟ جمعے کے ٹائم پہ، لیکن اس کو جوڑا کہاں سے جائے گا کہ جب وضو ٹوٹنے کے بعد اس نے مسح کیا وہاں سے لے کر
24 گھنٹے تک، ایک دن ایک رات تک اس کا مسح ویلڈ ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے سفر میں 3 دن 3 رات تک معاملہ ہے۔ ایک صحابی ہے مغیرہ ابن شعبہ، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کہتے ہیں ایک رات میں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پہ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مغیرہ پانی ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر گئے اور اس سواری سے اترنے کے بعد کچھ دور تک چلے گئے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی جا رہے ہیں، جاتے جاتے رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے، یعنی دکھنا بند ہو گیا مجھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کس لیے گئے تھے؟ قضاء حاجت کے لیے، واپس آ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے پانی سے بھرا ہوا برتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھمایا، وضو کروا رہے ہیں، صحابی اللہ کے نبی کی خدمت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی سے بھرا ہوا برتن میں نے دیا، آپ کو وضو کروانا شروع کیا، آپ نے فغسل وجہہ، اب وضو کیا تو وضو کا جو طریقہ اسی طریقے سے کیا، اپنا چہرہ آپ نے دھلا، اپنے ہاتھ بھی دھل لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ پہنے تھے جو اون کا تھا، اولن جبہ آپ نے پہن رکھا تھا، تو اللہ کے نبی یہ اپنی ہتھیلی نکال نہیں پا رہے تھے، تو باہر سے نہ نکلنے کی وجہ سے آپ نے اندر سے جبے کے اندر سے ہاتھ نکال لیا اور اس کے بعد اپنی ہتھیلی کو بھی دھلا، یعنی یہ ہتھیلی اس کو دھلنے کے لیے جب باہر سے نہیں نکل رہی ہے تو آپ نے جبے کے اندر سے نکالا لیکن دھلا اس کو کیونکہ وضو کر رہے تھے۔ کہا اللہ کے نبی نے اس کو دھلا، ثم مسح براسی، پھر اس اپنے سر پہ آپ نے مسح کیا، اور اس کے بعد میں کھڑا ہوں، مجھے لگا کہ جب اتنی محنت سے ہتھیلی نکال کے آپ نے یہ ہاتھ اپنا بازو دھلا ہے تو پیر پہ تھوڑی مسح کریں گے، فأهويت لأنزع خفيه، تو میں جھکا کہ اللہ کے نبی کے پیر سے میں ان کا موزہ نکال دوں، خف یعنی چمڑے کا موزہ اللہ کے نبی کا نکال دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، مغیرہ رہنے دو اس کو، کیونکہ میں نے جب یہ پہنا تھا تو میں باوضو تھا، یعنی وضو کے بعد میں نے اس موزے کو پہنا ہوا ہے، لہٰذا اب اس وقت مجھے اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی پہ مسح کر لوں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فمسح علیہما، اپنے دونوں موزوں پر مسح کر لیا۔ تو یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی ہے 5799 پہ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ٹھنڈی کے دنوں میں جب بھی آپ موزہ پہنے ہوں، اگر آپ نے وضو کے بعد پہنا ہے تو اگلے وضو میں آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسح کر کے نماز پڑھیں گے تو شاید ثواب کم ملے گا، یہ غلط فہمی ہے، بلکہ یہودی لوگ مسح نہیں کرتے، وہ نہیں مانتے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا باقاعدہ یہود نہیں کرتے ہیں، کرو میری امت کے لوگوں۔ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط حضرت علی نے بتائی ہے کہ ایک رات کے لیے، ایک دن اور ایک رات کے لیے وہ آدمی یہ کر سکتا ہے جو گھر پہ ہو، اور جو مسافر ہو 3 دن 3 رات کے لیے۔ جب یہ نکال دے گا تو وہیں پر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے مسح کرنے کے بعد جب تک آپ کو ویلڈ رکھنا اس کو پہن کے رکھیں۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی آدمی کو زخم ہو جائے، ٹھنڈی کا موسم میں کام کر رہے ہیں، کہیں یہاں چوٹ لگ گئی، کہیں یہاں چوٹ لگ گئی، یہاں چوٹ لگ گئی، کہیں پہ زخم ہو جائے تو یا تو پھر وہ دوا لگا کے اسے چھوڑ دے گا، یا پھر اس پہ پٹی بندھوا لے گا، کوئی کپڑا بندھوائے گا، کوئی پٹی بندھوا لے گا۔ تو ایسے میں اس کو وضو کیا کرنا ہے؟ کیا ایسا آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی میرا یہاں تو کٹ گیا، میں نے بینڈیج لگا رکھا ہے، میں وضو کیسے کروں گا، میں تیمم کر لیتا ہوں۔ ایسے شخص کا تیمم نہیں مانا جاتا ہے، وہ آدمی پاک ہی نہیں ہوا۔ تب کیا حال ہے؟ اگر آپ کے اوپر ہاتھ میں زخم لگا ہے اور وہاں پر پٹی آپ نے باندھ رکھی ہے، بینڈیج پٹی لگا رکھی ہے، تو صرف اس جگہ پہ مسح کریے، باقی تو آپ کو دھلنا ہی ہے، یعنی آپ وضو کرنے کے لائق ہیں، اس جگہ پہ صرف مسح کرنا ہے بس جہاں پر زخم لگا ہے۔ اور اگر مسح کے بھی قابل نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا نہیں چھو بھی نہیں سکتے، ورنہ چھوئی موئی کی طرح تمہارا یہ پھوڑا اور خراب ہو جائے گا، آپ پانی بھی نہیں لگا سکتے ہو، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، یعنی مسح بھی نہیں کر سکتے ہو، دونوں طریقے سے ڈاکٹر نے کہا نا ڈونٹ ٹچ اٹ، بالکل ہرگز چھونا ہی نہیں۔ تب علماء نے کہا گنجائش ہے کہ تم تیمم کر لو، لیکن جب تک آپ مسح کر سکو، میرے خیال سے کوئی بھی پٹی ہو، چاہے ہاتھ ٹوٹا ہو چاہے پیر ٹوٹا ہو، ایسا تو ڈاکٹر عام طور سے کہتے ہیں کہ نہیں چھونا بھی نہیں، پٹی کے اوپر سے بھی نہیں چھونا، تو آپ کو وہاں مسح کرنا، باقی پورے بدن کو دھلنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں علماء کرام کا فتویٰ ہے۔ ایک روایت ابو داؤد میں آتی ہے کہ ایک سفر میں صحابہ نکلے ہوئے تھے، ایک صاحب کو سر میں چوٹ لگ گئی، چوٹ جب سر میں لگی تو بڑا گہرا زخم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سوئے تو نیند میں ان کو نائٹ فال ہو گیا، ان کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ ساتھیوں بتاؤ میں زخمی بھی ہوں، سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، تو کیا میں تیمم کر لوں؟ چلے گا، نماز پڑھنی ہے تیمم کر لوں؟ تو دوستوں نے فتویٰ کیا دے دیا کہ نہیں تم تیمم نہیں کر سکتے، پانی ہے، تم کو نہانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے دوستوں کے فتوے پہ عمل کر لیا، اور جو سر میں زخم لگا تھا پانی وہاں گیا، انتقال ہو گیا، وہیں پر ڈیتھ کر گئے۔
اب جب اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے تو اللہ کے نبی کو بات بتائی گئی کہ معاملہ ایسا ایسا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، یہ جس نے بھی فتویٰ دیا ہے اس نے اس کو قتل کر دیا، اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو. اور آپ نے باقاعدہ کہا الا سألوا اذا لم يعلموا، جب نہیں معلوم تھا پوچھا کیوں نہیں، کیوں فتویٰ دیا بغیر علم کے. فإنما شفاء العی السؤال، جہالت ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے. جب تک کوئی بھی شخص اپنی جہالت دور کرنے کے لیے سوال نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں، سیکھے گا نہیں، اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. جہالت ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج سیکھنے ہی سے ہوگا، سوال کرنے سے ہوگا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا حکم دیا ہے؟ ایسے موقع پر وہ شخص اگر پٹی باندھ سکتا تھا، اس زمانے میں حکیم لوگ اگر کچھ کر سکتے تھے تو وہ اپائے ہو جاتی، لیکن اگر اس میں پانی بھی نہیں لگ سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے، مسا بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو ایسا شخص تیمم کر سکتا تھا. ایک صحابی نے ایسا باقاعدہ کیا. صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، ابو داؤد کی، ایک صحابی ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں بہت ٹھنڈی کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی نے ایک جنگ پہ ہم لوگوں کو بھیجا، مجھے نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو میں کسی سے میں نے پوچھا نہیں، لیکن میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نہایا تو بچوں گا نہیں. اب ذرا سوچئے عرب میں کتنی ٹھنڈی ہوتی تھی کہ نہا لیں گے تو مر جائیں گے، پانی گرم کرنے کا کوئی حساب کتاب نہیں. کہا کہ میں نے اپنے آپ سے یہ پوچھا اور اپنے اندازہ کیا کہ اگر میں نہایا تو میں مر جاؤں گا، تو میں نے خود اجتہاد کیا، میں نے تیمم کر لیا، تیمم کیا اور اس کے بعد لوگوں کو فجر کی نماز کی امامت کرائی، میں نے خود نماز پڑھایا، جو ساتھ میں لوگ تھے مقتدی تھے، میں امام صاحب بن گیا. نہانے کی ضرورت تھی، فرض تھا نہانا ان کا. پانی اس لیے نہیں ہاتھ لگایا، پانی سے اس لیے نہیں نہائے، بولے کہ پانی سے نہاتا تو میں ہلاک ہو جاتا، مر جاتا، تو میں نے تیمم کر لیا، تیمم کرنے کے بعد میں نے امامت کرا دی. لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ میں صحیح کیا کہ غلط کیا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا مدینے میں تو اللہ کے نبی سے میں نے بات کہی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہو گیا. آپ نے فرمایا یا عمرو صلیت باصحابک وانت جنب، امامت بھی کروا دیے اور تم جو ہے جنوبی حالت میں تھے. تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے ایسا ہی کیا ہے، اور میرے سامنے قرآن کی ایک آیت تھی، اس سے میں نے اجتہاد کیا. کہا کون سی آیت؟ کہا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اپنے آپ کو نہ مارو، سوسائڈ نہ کیا کرو. تو مجھے ایسا لگا کہ میں نہا لوں گا تو میں تو مر جاؤں گا، یہ آتم ہتیا ہو جائے گی، اس لیے میں نے تیمم کر لیا اللہ کے نبی اپنی جان کی حفاظت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحک رسول اللہ ولم یقل شیئا، آپ ہنسنے لگے اور آپ نے کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو درست سمجھا. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب تیمم کرنا چاہے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ مارے، مٹی والی جگہ پہ ہاتھ پہ زمین پہ مارے، اور اس کے بعد ہتھیلی اٹھا کے اس میں پھونکنا چاہے تو پھونک سکتا ہے، اور پھر اپنے چہرے پر اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پہ پھیر لے. بس یہ ہتھیلی تک، یہیں تک ہے ہتھیلی تک. بائیں ہاتھ سے داہنے پہ پہلے کرے اور اس کے بعد داہنے سے پھر بائیں پر کرے. یس یہی اتنا تیمم ہے، اور یہ تیمم اتنا مضبوط ہے کہ یہ وضو کے بھی اکول ہے، یہ نہانے کے بھی اکول ہے. جیسے آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی، صحابی کو نہانے کی ضرورت تھی اور فرض تھا نہانا، اس نے اس کی جگہ پہ کیا کیا؟ تیمم کیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ تیمم وضو کے بدلے میں اگر کیا جائے تو چلتا ہی ہے، اگر نہانے کے بدلے میں کیا جائے تب بھی چل جائے گا. بس شرط کیا ہے؟ تیمم کی جو شرط ہے وہ شرط پوری ہونی چاہیے. تیمم کی کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. دوسری شرط یہ، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ بیمار ہو لیکن پانی موجود ہے، پانی ہے لیکن آپ پانی استعمال کرنے کے لائق نہیں ہو، اپنی مرضی سے نہیں، ایک اچھے دیندار آدمی کی دماغ کے حساب سے. ورنہ بے ایمان آدمی تو اپنے آپ کو سمجھ لینا، بہت ٹھنڈی مر جاؤں گا میں، اپنے حساب سے نہیں. اس لیے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں من خاف الضرر کمن فیہ الضرر، جو آدمی نیک آدمی، دیندار آدمی، نمازی آدمی، اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں اگر یہ پانی سے وضو کیا تو مجھے دقت ہو جائے گی، ایماندار آدمی ہے، اس کے بارے میں یہی ہمارا گمان ہے کہ وہ بیمانی نہیں کرے گا، وہ نمازی آدمی وضو میں ڈنڈی نہیں مارے گا. تو اگر اس آدمی کو ڈر لگ رہا ہے، واقعی میں ڈر ہے، تو ایسا آدمی اگر تیمم کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص بس ایسے وہمی ہے، وہم میں اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں مر جاؤں گا، مجھے ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھنڈی ہوگی، پھر کپ کپاہٹ ہوگی، پھر مجھے بخار ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ڈاکٹر لے جائیں گے، بھرتی کریں گے، پھر میں تو آئی سی یو میں چلا جاؤں گا، یہ پورا پروسیس یہ وہم ہے. اس وہم کی بنیاد پر کوئی آدمی اس ٹھنڈی کو وجہ بنا کر تیمم نہیں کر سکتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مسئلہ نمبر 8، ٹھنڈی کے دنوں میں دو نمازیں اکٹھے پڑھنا کیسا ہے؟ جیسے ٹھنڈی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء
دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اگر آدمی سفر میں ہے تو بالاتفاق جائز ہے، سفر میں دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں. لیکن اگر اپنے گھر پہ ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر نماز جمع کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر لفظ دیکھیں گے تو حدیث کے اندر ٹھنڈی کا کوئی ذکر نہیں ہے. حدیث کے اندر خوف کا ذکر ہے، بارش کا ذکر ہے، سفر کا ذکر ہے، دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے لیے. تینوں کو جب ملاتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، جس حدیث میں انہوں نے یہ کیا کہ ایک جگہ پہ وہ عصر کے بعد تقریر شروع کی ہے، درس دینا شروع کیا لوگوں کو، اور لمبا درس دیا، درس دیتے 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 مغرب کا وقت ہو گیا. بیچ میں سے ایک آدمی بول پڑا نماز 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 کا وقت ہو گیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا تم مجھے سنت سمجھانے آئے ہو، تم مجھے سمجھاؤ گے؟ مجھے پتا ہے نماز کا وقت ہے، نماز مغرب کی ابھی نہیں پڑھی جائے گی، عشاء میں پڑھیں گے ملا کے. پھر اس کے بعد انہوں نے ریفرنس دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر بغیر بارش کے، بغیر خوف کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اور اس کے بعد کہا یہ سنت ہے، تم مجھے سنت سکھلاؤ گے؟ یعنی کہ دو نمازیں اکٹھا پڑھنا جائز ہے اگر کوئی عذر ہو. عذر حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس وہاں کیا تھا؟ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے. اسی لیے جلسے جلوس میں آپ دیکھتے ہوں گے علماء کرام نمازوں کو جمع کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں لوگ، کیونکہ وہاں بھی تعلیم کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث 705 نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بغیر خوف، بغیر بارش کے مدینے کے اندر ظہر عصر کو اکٹھے پڑھا، مغرب عشاء کو پڑھا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کئی لا یحرج امتہ، تاکہ اپنی امت کو دشواری میں نہ ڈالیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کسی وجہ سے، کسی عذر اور کسی حرج کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا. ساری حدیثوں کو ملانے کے بعد یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ اگر واقعتاً کوئی ضرورت ہے، کوئی عذر ہے، تو انسان دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتا ہے، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. ایسا نہیں کر سکتے کہ عصر اور مغرب اکٹھے پڑھ لیں، نہیں، ظہر کے ساتھ عصر یا عصر کے ساتھ ظہر ملائیں، یا مغرب کے ساتھ عشاء، عشاء کے ساتھ مغرب ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر علماء کرام کا فتویٰ دیکھیں گے تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بھی مشقت والی چیز ہے، جس کو مشقت کہہ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے عوام مقتدی لوگ نہیں اس کا فیصلہ کر پائیں گے، کیونکہ حدیثوں کا علم ان کو نہیں ہے، ان کو باریکی کا علم نہیں. یہ مسجد کا امام فیصلہ کرے گا کہ واقعتاً یہ حالت جمع بین الصلاتین کرانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. یہ فیصلہ مقتدی شاید نہ کر پائیں، یہ امام کے اوپر چھوڑنا چاہیے. تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مشقت ہے اور واقعی مشقت ہے تو جمع کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ سخت سردی ہو اور ہوا بھی چل رہی ہو، رات بھی اگر تاریک ہو، تو ایسے صورت میں جمع کیا جا سکتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کنڈیشن اور لگائی ہے، کہا کہ آدمی اس کو عادت نہ بنائے، کبھی کبھار کر سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب کو لگتا ہے کہ ٹھنڈی اس لیول کی ہے کہ اس میں دو نمازوں کو اکٹھا پڑھایا جا سکتا ہے، امام صاحب اس کو بہتر سمجھتے ہیں تو پڑھا سکتے ہیں. مقتدیوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بوال فتنہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جمع کر سکتے، نہیں جائز ہے، تو آپ نماز نہ پڑھیے وہاں پر، اور آپ جا کے کسی اور مسجد میں پڑھ لیجئے جہاں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے. اور اگر آپ اور بھی اچھے آدمی بننا چاہتے تو آپ پڑھ لیجئے عشاء کی نماز کہیں اور جا کے پڑھیں گے، آپ کو نفل کا ثواب مل جائے گا. بہرحال فتنہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے. مسئلہ نمبر 9، سخت ٹھنڈی کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے. اگر ایسا کبھی ہو جائے، یہ سنت شاید ہم لوگوں کے یہاں نہیں پائی جاتی ہے، لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، کہ رات کا وقت ہو، ٹھنڈی بہت زیادہ ہو، بارش بھی ہو رہی ہو اور ہوا بھی چل رہی ہو، فجر کی اذان ہو رہی ہو، محلے میں کوئی نہیں آتا، مسجد میں کوئی نہیں دکھائی دیتا، امام صاحب اور پھر مؤذن صاحب. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ امام صاحب اکیلے، کبھی ایسا ہو جاتا کہ مؤذن صاحب بھی اکیلے، امام صاحب بھی نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بار اذان دی خود، اور اذان دینے کے بعد جب حی علی الصلاۃ کی باری آئی تو انہوں نے کہا الا صلوا فی رحالکم، لوگوں اپنے گھر میں نماز پڑھ لو. یہ اذان کے اندر کہا جاتا ہے. میں نے یہ اس سنت پہ عمل کورونا کے پیریڈ میں مدینہ یونیورسٹی کی مسجد میں دیکھا تھا. جب کورونا سخت ہو گیا اور گورنمنٹ کی طرف سے سخت گائیڈ لائن آ گئی کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، کوئی مسجد نہ آئے 2-4-6 کو چھوڑ کر، تو وہاں مسجد میں نے دیکھا اذان کے وقت باقاعدہ یہ کہا جاتا تھا صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور یہ نبی کی سنت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسا کہا. لوگوں نے جب ٹوکا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سردی، ہوا چل رہی تھی، بارش کا موسم تھا، ایسے میں اللہ کے نبی نے یہ اذان دلوائی تھی. تو یہ بھی سنت ہے. سردی کی وجہ سے اسلام نے کتنا انسانوں کو آسانی دی ہے، اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں. ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اپنے گھر میں گرم بستر میں اپنی وائف کے ساتھ سویا ہوں، فجر کا وقت ہونے والا، میں دل میں سوچ رہا ہوں یا اللہ اتنی ٹھنڈی ہے، اتنا سخت موسم ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، کیسے مسجد جاؤں گا، کاش کی پرمیشن مل جاتی کہ اپنے گھر میں پڑھ لو.
کہہ رہے میں دل میں سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں مسجد نبوی صلی اللہ کے نبی کا مؤذن جو تھا اعلان کرتا، لوگوں اپنے گھر میں نماز پڑھ لو. کہتے میں بہت خوش ہوا کہ چلو میرے دل کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سخت سردی کی وجہ سے یہ رعایت کی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جن کے ہاں فرض ہے، وہ لوگ بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر ایسی حالت ہو جائے تو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سردی میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ چادر بھی اوڑھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. عام طور سے جب آپ چادر اوڑھ کے نماز پڑھیں گے تو چادر کے اندر نہیں رفع یدین کریں گے کہ اسی کے اندر رفع یدین پتہ لگے ہاتھ اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا ہے. آپ باہر نکال کے رفع یدین کریں گے ہاتھ چادر کے. لیکن ٹھنڈی کے موسم میں یہ بھی جائز ہے. ایک صحابی ہیں وائل ابن حجر، یہ اللہ کے نبی کے پاس صرف 2 بار آئے، ایک بار گرمی کے موسم میں آئے، ایک بار ٹھنڈی کے موسم میں آئے. گرمی میں آئے تو نارمل حالت میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب ٹھنڈی کے عالم میں آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سخت ٹھنڈی کا زمانہ تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا لوگ کپڑے اوڑھے ہیں، اوپر سے جو ہے چادر بھی اوڑھے ہیں، اور چادر کے اندر ہی ہاتھ اٹھانے کا پورا ہم کو پتہ چل رہا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ٹھنڈی کے موسم میں انسان چادر اوڑھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو اندر وہ رفع یدین کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسئلہ نمبر 11، ٹھنڈی کے موسم میں بہت سارے مسلمان نوجوان بچے پیشاب کرنے کے بعد استنجا ہی نہیں کرتے. استنجا صاف کرنا، اس کا تو نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نماز سے گہرا تعلق ہے لیکن صرف نماز سے نہیں تعلق ہے، یہ انسان کی پاکی اور صفائی سے تعلق رکھتا ہے. اچھا جو لوگ نمازی ہیں وہی بس اس کا خیال رکھتے ہیں. جو بے نمازی ہے مجھے نہیں لگتا کہ 1-2% کو چھوڑ کر الا ماشاءاللہ کوئی اس والی سنت پہ اس والے عمل پہ آتا ہوگا. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کو آپشن ہے چاہے تو استنجا کرے چاہے تو نہ کرے، یہ فرض ہے. بڑا گناہ کبیرہ گناہ ہے اگر کوئی انسان استنجا پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتا ہے. چاہے تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، نہیں پڑھو گے اس کا الگ حساب ہوگا، لیکن استنجا نہیں کرو گے، اگر پیشاب کرنے کے بعد صاف صفائی نہیں کریں گے تو اس کا گناہ الگ ملے گا. یہ کبیرہ گناہ اپنے آپ میں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اوپر سے اللہ کے نبی اندر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ جو بول رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. عذاب کسی ایسے معاملے پہ نہیں ہو رہا کہ یہ بچ نہیں سکتے تھے، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جس گناہ پہ یہ اگر بچنا چاہتے تو نہیں بچ سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لا یستتر من البول، اس میں سے ایک قبر والا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. دوسرا ہے وہ چغل خوری کرتا تھا. دونوں کو جو سزا مل رہی ہے، عذاب ہو رہا قبر کے اندر، گناہ کیا ہے؟ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا اور چغل خوری کرنا. یہ دونوں گناہ اگر آپ سوچیں اس میں انسان کا کیا فائدہ ہے؟ چغل خور کا چغلی میں کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. انتہائی بے وقوفانہ احمقانہ کام ہے. ایک صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ وہ فلاں آدمی آپ کو جو ہے گالی گلوچ کر رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، پوری بات بتائیے. وہ سنتے رہے. اس کے بعد کہا اچھا ہو گیا؟ کہا ہو گیا. کہا اس نے تو گالی گلوچ دیا، شیطان نے اس سے دلوا دیا، لیکن شیطان کو پوسٹ مین نہیں ملا تو تم کو پوسٹ مین بنا دیا. تم اس گالی کو مجھ تک پوسٹ کرنے آئے ہو، تم پوسٹ مین بن گئے. اس سے گالی دلوائی، میں نے سنا ہی نہیں، مجھے تکلیف ہی نہیں ہوئی. تم کو پوسٹ مین بنا کر وہ گالی مجھ تک پہنچا دی، اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو تم پوسٹ مین کس کے بن گئے؟ شیطان. چغل خور انسان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو چغل خور ہے، اور ایسے شخص کو قبر ہی میں سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. اور اہم گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یستتر من البول، اس کو سزا اس لیے مل رہی ہے کیونکہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ ذرا سوچئے جو آدمی استنجا نہیں کرتا ہے وہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچ سکتا ہے؟ وہ تو سب لگائے ہوئے، اپنے کپڑے میں لگائے ہوئے، بدن میں لگائے ہوئے ہے. ایسا آدمی جب تک جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لے، ورنہ یہ قبر کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتا ہے. یہ ٹھنڈی کے موسم میں کچھ مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، بس 2 منٹ کا وقت میں آپ کا اور لوں گا. ٹھنڈی جب آتی تھی تو ہمارے اسلاف نیک لوگ جو تھے، جن کو محبت تھی عبادت سے، اللہ کی کتاب سے، وہ لوگ خوش ہوتے تھے. کیوں خوش ہوتے تھے؟ کیوں؟ ٹھنڈی میں دن چھوٹا ہوتا ہے، راتیں بڑی ہوتی ہیں. دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے. جس کو نیکیاں کمانی ہے، جس کو شوق ہے کہ ہم کو نیک بننا ہے، ہمارے نام اعمال میں خوب نیکیاں ہونی چاہیے، وہ آدمی اس وقت کو بہت غنیمت سمجھے گا. چھوٹے دن میں روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، ٹھنڈی میں
ایک تو ٹائم چھوٹا ہو گیا، دوسرا یہ کہ آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی، روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، اور رات لمبی ہو گئی تو تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے۔ اسی لیے جب سلف صالحین کو دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود جب ٹھنڈی آتی تھی تو بہت خوش ہوتے، کہتے ہیں مرحبا بالشتاء، ارے ٹھنڈی آ گئی، تیرا استقبال ہے، ویلکم، تتنزل فیہ البرکہ، اس کے اندر برکتیں نازل ہوں گی، اور رات لمبی ہو گئی، وقت زیادہ مل رہا ہے، برکت نازل ہو رہی ہے۔ یطول فیہ اللیل للقیام، اس میں رات لمبی ہوگی، زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کریں گے۔ ویقصر فیہ النہار للصیام، اور اس کے اندر دن چھوٹا ہوگا تو روزہ رکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روایت اس طرح سے بیان کی ہے کہ ٹھنڈی کا جو دن ہے یہ تم کو فری میں مل رہا ہے نیکی کمانے کا، الصوم فی الشتاء، ٹھنڈی کے دنوں میں روزہ رکھو، گویا کہ فری میں روزے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ چھوٹا سا دن ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، ویسے بھی آدمی ٹھنڈی میں کہاں کھا پاتا دن میں، عورتیں بیچاری ٹھنڈ کی وجہ سے ویسے دبکے پڑی ہوئی ہیں، کیا بنائیں گے کھلائیں گے، ہاں باہر سے خرید کے کھانا ہو تو کھائیے، لیکن دن میں بھوک بہت کم لگتی ہے۔ تو ہمارے اسلاف ایسا کیا کرتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہونے لگی تو رو رہے تھے، کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دوپہر میں جو دھوپ ہوتی تھی گرمی کے دنوں میں تب بھی میں روزہ رکھتا تھا، اور ٹھنڈی میں تو روزہ رکھتا ہی تھا، اور ٹھنڈی کے دنوں میں رات میں قیام اللیل کیا کرتا تھا، اور پھر علماء کرام جو علم اور دین کی باتیں بتلاتے تھے، درس دیا کرتے تھے، اس کو سنا کرتا تھا، قرآن کی تفسیروں کو سنتا تھا، اساتذہ کے پاس بیٹھتا تھا، یہ سب اب چھوٹ جائے گا۔ اب ہمیں قبر میں اکیلا اور تنہا رہنا پڑے گا، اب مجھے یہ دن نہیں ملے گا، اب مجھے یہ راتیں نہیں ملیں گی، اب مجھے یہ علماء نہیں ملیں گے، اب مجھے یہ کتابیں نہیں ملیں گی، اب مجھے یہ علم نہیں ملے گا۔ یہی سب سوچ کے میں مر رہا ہوں، اور یہی سب سوچ کے میں رو رہا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، یہ نیک لوگ چھوٹ جائیں گے، یہ دنیا چھوٹ جائے گی، یہ دن چھوٹ جائے گا، یہ راتیں چھوٹ جائیں گی۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہتے تھے کہ لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، ٹھنڈی آ گئی، راتیں لمبی ہو گئی، لمبی لمبی راتوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، دن چھوٹے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے دنوں میں روزے رہا کرو۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ اس پر عمل کرتے تھے، اس کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ آج ہماری جنریشن ہے، آج ہمارے اپنے دور کے لوگ ہیں، لمبی راتوں کا فائدہ موبائل میں اور چھوٹے دنوں کا فائدہ رضائی میں، بس ایسی ہی ہماری زندگی کٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وقت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اور آپ کو نیک بننے کی توفیق دے، جو بھی دین کے اندر آسانیاں ہیں ان آسانیوں کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں شریعت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اچھی زندگی عطا فرما، گرمی کی گرماہٹ سے محفوظ رکھ، سردی کی ٹھنڈک سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ موسم ہمارے لیے معتدل بہتر بنائے، ہمارے بچوں کی حفاظت ہو، ہماری ماں بہنوں، ہماری عورتوں، بیویوں، بہنوں، سب کی حفاظت ہو۔ اللہ ہمارے سماج و معاشرے میں جو بھی غریب لوگ ہیں، ٹھنڈ کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے انتظام فرما۔ ہمارے معاشرے کے جانوروں کی بھی حفاظت فرما۔ رب العالمین سب کو اس ٹھنڈ کی بلا سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔